اسلام اور مسلم مخالف فلم ہمارے 12 کے خلاف مسلم تنظیموں کا احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ کچھ نفرت پسند ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اس طرح کی فلمیں بنا کر سستی شہرت چاہتے ہیں تاکہ انہیں پبلسٹی حاصل ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ فلم میں جس طرح سے قرآن کریم کی آیات کی غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ دراصل مسلمانوں کو ظالم و جابر بتانا ہے تاکہ ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ وہیں اس فلم میں گنبد خضرا اور اجتماع وغیرہ بتا کر تمام مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی مرتبہ فلمی غنڈوں نے دی کشمیر فائلز، دی کیرلا سٹوری اور 72 ہونے جیسی فتنہ پرور فلمیں بنائیں، جس میں جھوٹ بتا کر مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ظالم لوگ اتنے پر ہی نہیں رکے بلکہ حال ہی میں ہم دو ہمارے 12 نامی ایک اور فلم بنائی گئی، جس کا رائٹر راجن اگروال اور ڈائریکٹر بریندر بھگت ہے۔ اس فلم میں قرآن اور احادیث اور اسلامی عقائد و نظریات کا غلط معنی و مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس فلم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 کا غلط مفہوم بیان کیا گیا، جس کے ذریعے مسلمانوں کو خواتین کے لیے ظالم و جابر بتایا گیا۔ خواتین کی پردہ پوشی، گھروں سے نکلنے پر پابندی، میاں بیوی کے جنسی تعلقات اور کثرت سے بچے پیدا کرنے جیسے بہت سے معاملات کو غلط نظریے سے پیش کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نساؤکم حرث لکم میں لفظ حرث کو سینٹر پوائنٹ بنا کر خواتین کو اسلام کے خلاف اکسانے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور اس فلم کے ذریعے انہیں یہ ذہن دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو مرد کی کھیتی کہا ہے۔ مسلمان اپنی عورتوں کو صرف نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مذہب اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر و اہمیت نہیں۔ یقیناً اسلام اور مسلمانوں پر یہ ایک ایسا حملہ ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ کیا واقعی اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ تو آئیے پہلے اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کام پہلے کرو۔ کھیتی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر عورت کے لیے لفظ کھیتی اس لیے استعمال کیا گیا کہ جس طرح سے آدمی کو اپنی کھیتی پر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کھیت میں جہاں سے چاہے داخل ہو، اسی طرح نکاح کے بعد عورت پر بھی اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جس طرف سے چاہے آگے کے مقام میں جمع کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے عورتوں کو آخر کھیتی سے ہی تشبیہ کیوں دی، کسی اور چیز سے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ اس آیت کا غلط معنی لیتے ہیں، وہ اپنی محبوبہ کو کبھی چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، تو کبھی پھول سے، تو کبھی چمیلی سے۔ تب یہ غلط سوچ کے لوگ کیوں نہیں روکتے کہ چاند سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ چاند پر کتنے سارے داغ ہوتے ہیں، اور چاند ایک کھلی ہوئی چیز ہے، جو چاہے اسے دیکھ سکتا ہے۔ یا پھول سے تشبیہ کیوں دی؟ پھول کی خوشبو کوئی بھی آ کر سونگھ کر چلا جاتا ہے یا مسل کر پھینک دیتا ہے، تب عورتوں کی قدر و قیمت اور اہمیت و کردار یاد کیوں نہیں آتی؟ کیا خواتین اتنی سستی ہیں کہ کوئی بھی آ کر انہیں سونگھ کر چلا جائے یا مسل کر پھینک دے؟ لیکن قرآن کے اس فرمان پر فوراً دیوس قسم کے لوگ آگ ببولا ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے لفظ حرث کا استعمال کر کے ان کا مذاق نہیں بنایا، بلکہ مزید ان کے عزت و وقار کو بڑھا دیا۔ آپ دیکھیں کھیتی کا مالک کسان ہوتا ہے، اور کسان اپنی کھیتی کے لیے کس قدر فکر مند رہتا ہے، رات دن اس کی حفاظت کرتا ہے، صبح سویرے ہی اٹھ کر اپنے کھیت پر چلا جاتا ہے، اس میں پانی وغیرہ کر کے بیج بوتا ہے، پرندوں، بکریوں، ہاتھیوں اور ہر طرح کے جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کسان اگر اپنی کھیتی کی طرف سے توجہ ہٹا دے تو کھیتی مرجھا جائے گی، ساری فصل برباد ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ رب کریم نے شوہروں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کی حفاظت اپنی کھیتی کی طرح کریں، رات دن ان کا خیال رکھیں، ان کی ساری ضروریات پوری کریں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے اپنی توجہ نہ ہٹائیں۔
جو لوگ انگلی اٹھانے والے ہیں ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ان کے یہاں خواتین کو کیسے رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے فلم انڈسٹری مسلمانوں کے خلاف ایسی فلمیں بناتی آ رہی ہے جس کا حقائق سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا یہ ایک قابل معافی جرم ہے جس کو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے شرانگیزوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو سر عام قومی یکجہتی کا خون کر رہے ہیں اور فتنہ و فساد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔